آج 26 جنوری ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ۔ ہم میں سے شاید ہی کسی کو تفصیل کے ساتھ یوم جمہوریہ کی تاریخ اور تفصیل معلوم ہو۔ ہم جھنڈا لہرا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ طلبہ کو تو یہ انتظار رہتا ہے کہ 26 جنوری آئے گی تو چھٹی ملے گی۔ یہ جو یوم جمہوریہ ہے 26 جنوری، اصل میں آج کی تاریخ میں ہمارا جو ملک کا دستور ہے وہ نافذ ہوا تھا۔ جس کمیٹی نے، جس کو دستور ساز اسمبلی یا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں، اس کی پہلی نشست 9 دسمبر سن 1946 میں ہوئی تھی۔ 9 دسمبر سن 1946۔ پھر 2 سال 11 مہینے تک لگاتار اس دستور ساز اسمبلی کی نشستیں جاری رہیں، 2 سال اور 11 مہینے تک۔ کل ملا کر 167 دن تک وہ دستور ساز اسمبلی کی نشستیں جاری رہیں ملک کے نئے دستور بنانے کے لیے۔ اور آخری جو نشست تھی اس دستور ساز اسمبلی کی، وہ تھی 24 جنوری سن 1950۔ 13 دسمبر سن 1946 اس دن پہلی شروعات کی اس دستور ساز اسمبلی نے، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے دستور سازی کی پہلی شروعات 13 دسمبر سن 1946 کو ہوئی۔ سب سے پہلے ایک بہت مفصل تجویز پیش کی، ایک ریزولوشن پیش کیا ملک کے بہت پڑھے لکھے اور بہت سے پہلوؤں سے بہت عظیم لیڈر جواہر لال نہرو نے۔ وہ ریزولوشن واقعی عجیب و غریب ہے، میں نے بہت دفعہ پڑھا، اور وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے، یعنی ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے، ہم جس دستور کو بنانے بیٹھے ہیں اس کی روح کیا ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہونے چاہیے، اس میں کس طرح حقوق کی تقسیم ملک کے تمام باشندوں میں کی جانی چاہیے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس ریزولوشن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے دماغوں کو ملک سے کتنی واقفیت تھی، اور وہ اس بات کو کتنی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس ملک میں سینکڑوں مذاہب والے رہتے ہیں، بہت قومیں اس ملک میں رہتی ہیں، کیسے سب لوگ مل جل کر اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں اور ان کے باہم اختلافات جھگڑوں کی شکل اختیار نہ کریں۔ تو ان خطروں کی جانکاری اور امکانات سے واقفیت بھرپور طریقے پر نہرو کے اس تفصیلی ریزولوشن میں جھلکتی ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس تفصیلی تجویز کی تفصیلی تائید کسی اور نے نہیں، مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ 22 جنوری یعنی 13 دسمبر کو یہ تجویز پیش ہوئی، اس کے بعد اس پر بحث ہوئی، اور 22 جنوری 1947 کو اس تجویز کو منظور کر لیا گیا۔ پھر مختلف کمیٹیاں، اس دستور ساز کمیٹی نے الگ الگ کمیٹیاں بنائیں، اقلیتوں کے حقوق
متعین کرنے والی کمیٹی الگ، قبائلی لوگوں کے مخصوص حقوق بیان کرنے والی کمیٹی الگ، مرکز کے اختیارات متعین کرنے والی کمیٹی الگ، صوبوں کے اختیارات متعین کرنے والی کمیٹی الگ۔ یہ کمیٹیاں اپنی بحث مباحثہ کر کے اپنی رپورٹیں مرتب کرتی رہیں، اور اپریل 1947 سے لے کر اگست 1947 تک مسلسل محنت کر کے ان کمیٹیوں نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کی، اور پھر 30 اگست 1947 تک ان سب کمیٹیوں کی الگ الگ تجویزوں پر بہت تفصیلی بحثیں ہوئیں، اور بالآخر کچھ ترمیمات پیش کی گئیں اور پھر ان کو منظور کیا گیا۔ ان کمیٹیوں کی تجویزوں اور رپورٹوں کی بنیاد پر سب سے پہلا ایک مسودہ دستور کا، یہ دستور ساز کمیٹی کے ایک مشیر تھے بی این راؤ، انہوں نے ایک مسودہ پیش کیا ان سب تجاویز اور رپورٹوں کی روشنی میں۔ اس کے بعد 27 اکتوبر 1947 سے یہ راؤ صاحب کی جو مسودہ تھا دستور کا پہلا ڈرافٹ، اس پر دستور ساز اسمبلی میں بحث شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی۔ میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بھولے والے اللہ والے لوگ یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو چلانا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک بچے کو پیدا کر، اور کوئی مثال بھی دے سکتا تھا میں، مگر مولویوں کے سامنے اس مثال سے اچھی کوئی مجھے نہیں ہے۔ بچے بھی ہنس رہے ہیں، ہاں مزہ ہے، خوب ہنسو، مجھے تم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ یہ جو پہلا دستور کا مسودہ تھا، یہ 27 اکتوبر سے پھر اس کے اوپر نظر ثانی شروع ہوئی، اور وہ چلی 21 فروری سن 1948 تک۔ 27 اکتوبر سے 21 فروری سن 1948 تک اس پہلے مسودے پر اور تجویزوں پر، تبدیلیوں ترمیموں پر خوب غور و خوض ہوا۔ پھر ایک اور مزید نظر ثانی کے بعد ایک اور مسودہ نظر ثانی کے بعد پھر وہ شائع کیا گیا، چھاپا گیا، اور تمام دستور ساز اسمبلی کے ممبران کو دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ ایک بار پھر آپ اس پر غور کر کے مزید کوئی تجویز ذہن میں ہو تو پیش کیجیے۔ پھر ان تجویزوں پر بھی الگ الگ ماہرین کی کمیٹیوں نے ایک بار پھر غور کیا، ہر پہلو پر۔ پھر 23، 24 اور 27 مارچ اور 18 اکتوبر 1948 کی بیٹھک میں وہ جتنی بھی نئی تجویزیں آئیں، ترمیمات آئیں، مشورے آئے، ان کو شامل کیا، اور ان سب کو پھر ایک مرتبہ ان پر غور کر کے 21 فروری 1948 کو وہ فائنلی جو آخری ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس کے سامنے پیش کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے پوری دستور ساز اسمبلی کے سامنے 4 نومبر 1948 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس کو پیش کیا، پوری دستور ساز اسمبلی کے سامنے، جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اور ایک بار پھر اللہ اکبر اوپن کیا گیا دائرہ کہ اب ایک بار پھر جس کو جو تنقید کرنی ہو، جس کو جو ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، وہ پھر اپنی تجویزیں پیش کر سکتا ہے،
دوبارہ ایک ایک لفظ کو پڑھا گیا. 17 اکتوبر بلکہ 15 نومبر 1948 سے لے کر 17 اکتوبر 1948 تک. 17 اکتوبر 1949 تک، ایک سال تک اتنی مرتبہ غور و خوض، اتنی بحثیں، اتنی ترمیمی تجاویز. اس سب کے بعد تقریباً ایک سال تک ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک آرٹیکل پر خوب بحث ہوئی. بالآخر آخری نظر ثانی کے بعد اس مسودے کو دستور ساز اسمبلی کے صدر کو 3 نومبر 1949 کی وہ تاریخ تھی جب اس آخری مسودے کو دستور ساز اسمبلی کے صدر کے حوالے کر دیا گیا. اور بالآخر آخری منظوری کے لیے دستور ساز اسمبلی کو یہ مسودہ پیش کیا گیا 14 نومبر 1949. 14 نومبر 1949 پیش کرنے کے بعد ایک آخری تیسری مرتبہ پھر اس پورے مسودے کو پڑھا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندہ باد مردہ باد، بس یہ ہے سیاست، بس. اللہ اکبر. 14 نومبر سے لے کر شروعات ہوئی تھرڈ ریڈنگ کی، تیسری مرتبہ اس کو پڑھا گیا. اکثر ممبران نے مکمل اطمینان کا اظہار کر دیا کہ ہاں اب اس کو منظور کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. بالآخر 26 نومبر 1949 کو یہ دستور ساز اسمبلی نے اس دستور کو، اس سمویدھان کو، اس کانسٹیٹیوشن کو منظور کر لیا اور ایک ایک ممبر کی دستخط ہوئی اس مسودے پر. وہ اصلی مسودہ ٹائپ نہیں کیا گیا تھا، ہاتھ سے لکھا گیا تھا، اور وہ ہینڈ ریٹن، ہاتھ سے لکھا ہوا دستور کا مسودہ آج بھی محفوظ ہے. اور اس کو بہت سائنٹیفک طریقے سے اس طرح مرتب کیا گیا ہے، اس پر ایسی پلاسٹک کے کور ہر پیج پر چڑھائے گئے ہیں کیمیکلز کے ساتھ کہ کوئی حرف اس کا مٹنے نہ پائے اور اس کی کاغذ پرانا میلا نہ ہونے پائے. بالکل اصلی شکل میں وہ ہینڈ ریٹن، ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ آج بھی موجود ہے، جس پر سب کی دستخطیں ہیں، جس میں گاندھی جی کی بھی دستخط ہے اور بھی تمام ڈاکٹر راجندر پرساد، مولانا آزاد، ان سب حضرات کی دستخطیں ہیں. اور 24 جنوری کو وہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد 26 جنوری کو ملک میں وہ دستور نافذ ہو گیا. آج 26 جنوری ہے. یہ اتنی عظیم الشان، قابل قدر، قابل تشکر جو محنت کی ہے ہمارے ملک کے مختلف رہنماؤں نے، یہ اس کی یادگار کا دن ہے. میں اس بات کو اسلام کے مزاج کے اور تقاضوں کے مطابق سمجھتا ہوں اور بصیرت کا کہ پیدا کرنے کے لیے اس کو بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ، خاص طور پر علماء، ان کو ان تفصیلات سے واقف ہونا چاہیے اور اپنے ان تمام رہنماؤں کا احسان مند ہونا چاہیے. بڑی باریک بینی سے اور ممکن حد تک نیک نیتی کے ساتھ ان لوگوں نے
یہ کوشش کی کہ ایسا ضابطہ اور دستور بنائیں جس سے اس ملک میں ہر شہری کو پورا انصاف ملے۔ آج کل کے نیتاؤں جیسے وہ رہنما نہیں تھے۔ آج کل کے نیتاؤں کے لیے تو میرے پاس تشبیہ دینے کے لیے کوئی مشبہ بھی ہی نہیں ہے۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے مشبہ بھی کو ہمیں عجائب گھر جانا پڑے، اور ہر عجائب گھر میں بھی نمونے نہیں ملے۔ بہت مہنگا ٹکٹ جس عجائب گھر میں ہو، اس عجائب گھر میں جا کر آج کل کے نیتاؤں کے نانا کو، دادا کو، سسر کو دیکھ کر ہو سکتا ہے داماد بھی ہوں تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ورنہ واقعہ یہ ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، چاہے ان میں سے کچھ کے افکار و نظریات سب سے ہم متفق نہ ہوں، لیکن وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، روشن خیال تھے، دور اندیش تھے۔ جن لوگوں نے یہ دستور بنایا ہے، ان میں ہندو مذہب کی پیروی کرنے والے لوگ کی تعداد میری واقفیت کے مطابق 147 تھی۔ کرسچن حضرات 11 تھے، بدھسٹ صرف 1 تھے، ڈاکٹر امبیڈکر، سکھ 6 تھے، پارسی 3 تھے، اور مسلمان 23 تھے۔ یہ تعداد تھی تقریباً، جہاں تک میں نے کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو مسلمان ارکان تھے اس دستور ساز اسمبلی کے، میں ان کا نام بھی آج پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا نام تھا عبد الحلیم خان غزنوی، 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ دوسرا نام تھا آصف علی، یہ بھی 1953 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تیسرا نام تھا بی پوکر صاحب بہادر، یہ کیرالہ کے تھے، ان کا انتقال 1965 میں ہوا۔ بشیر حسین زیدی ایک نام تھا، یہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے 1992 میں لمبی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک خاتون تھیں بیگم اعزاز رسول، یو پی کی، سنڈیلے کی، 2001 میں ان کا انتقال ہوا۔ چودھری حیدر حسین 1890 میں پیدا ہوئے، اور انتقال کا سال اب مجھے ڈھونڈنے سے نہیں مل سکا، حالانکہ یہ میرے شہر لکھنؤ ہی کے تھے۔ ایک اور صاحب تھے لکھنؤ کے، چودھری خلیق الزماں، 1973 میں ان کا انتقال ہوا۔ چودھری خلیق الزماں کا انتقال 1973 میں ہوا، اور ایک تھے مولانا حسرت موہانی، 1951 میں ان کا انتقال ہوا۔ قاضی سید کریم الدین، 1977 میں ان کا انتقال ہوا۔ خان عبدالغفار خان، 1988 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا محمد افضل بیگ، 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد اسماعیل خان، 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ سر محمد اسماعیل، 1972 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد سعد اللہ، 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ نذیر الدین احمد، ان کا انتقال کا سال نہیں مل سکا، 1989 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ رفیع احمد قدوائی، 1954 میں ان کا انتقال ہوا۔ راغب احسن بہار کے تھے، 1975 میں، بلکہ مغربی بنگال سے الیکشن لڑتے تھے بہار کے، 1975 میں ان کا انتقال ہوا۔ شیخ محمد عبداللہ، مشہور کشمیری رہنما، 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ تجمل حسین،
1974 میں ان کا انتقال ہوا، اور ظہیر الحسن لاری، ZH لاری عام طور پر کہے جاتے تھے، یہ کشمیری رہنما تھے، یا کشمیری نہیں تھے، کہیں اور کے تھے غالباً، مجھے ان کا پوری تفصیل نہیں مل سکی۔ میں یہ تفصیلات میں نے اس لیے سنائی ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے اس دستور کی اہمیت کا احساس ہو۔ ہم سب کو معلوم ہو کہ ہم ایک معاہدے کے روشنی میں جی رہے ہیں۔ یہ دستور کیا تھا؟ یہ ایک معاہدہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنی مختلف قومیں، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف نظریات و افکار کے لوگ، مختلف عقیدوں کو ماننے والے، سینکڑوں زبانوں کو بولنے والے، اتنے بڑے ملک کے رہنے والے لوگ، اگر وہ کوئی ضابطۂ حیات کے تحت نہ جئیں، ایک باہم معاہدے کے تحت نہ رہیں، تو روز آپس میں جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی۔ 26 جنوری کا دن ریپبلک ڈے کہلایا اسی لیے کہ آج کے دن 1950 میں اس دستور کو نافذ کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب ہم اس دستور میں بیان کیے گئے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم، کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اب اس دستور پر خطرے منڈلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جن کو اس وقت بھی یہ دستور پسند نہیں تھا، اور انہوں نے دستور ساز اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس دستور کے منظور ہونے اور نافذ ہونے کے بعد RSS کے انگریزی ترجمان دا آرگنائزر میں ایک مضمون لکھا گیا تھا جس میں سخت مذمت اور تنقید کی گئی تھی اس دستور پر، اور اسی لیے گویا RSS نے اس دستور کو ماننے سے پہلے دن سے انکار کیا تھا۔ بہت زمانے تک RSS نے اس دستور کو تسلیم نہیں کیا۔ آزاد ملک کا جو ترنگا جھنڈا بنایا گیا تھا، اس کو بھی بہت سالوں تک RSS نے اپنی مرکزی عمارت پر نہیں لہرایا، بلکہ اس کی جگہ پر بھگوا جھنڈا ہی لہرایا گیا۔ اس کے بعد RSS میں کی قیادت کچھ ایسے لوگوں کی سمجھ میں آئی، کہ ہاتھ میں آئی، جنہوں نے یہ طے کیا کہ بھائی اس طرح تو ہم ملک کی عام آبادی سے کٹ جائیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نشانہ اور مقصد تو نہیں بدلا، لیکن اسٹریٹجی اور لاہ عمل بدل دیا، حکمت عملی بدل دی، اور وہ حکمت عملی انہوں نے یہ اختیار کی کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں، دستور کے خلاف بولنا بند کرنا چاہیے، اور ملک کے عام حکمراں پارٹی کانگریس کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ مین اسٹریم جو ملک کے مکھیہ دھارا ہے اس کے اندر جانا چاہیے، ورنہ ہم الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ اور اسی حکمت عملی کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آج وہ اس وقت ملک کے حکمراں ہیں۔ تمنائیں، جذبات، خواب الگ چیز ہے، اور پریکٹیکل اپروچ، ایک عملی راستہ بالکل الگ چیز ہے۔ RSS نے تمناؤں اور جذبات، رومانٹک راستہ چھوڑا اور حقیقت پسندی کا راستہ اختیار کیا۔
اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج اس مقام پر ہیں جس پر وہ ہیں۔ کانگریس نے شروع سے غلطی کی، پہلے ہی دن سے کانگریس نے بہت نرم رویہ ان کے ساتھ رکھا، اگر میں ہلکے سے ہلکا لفظ بولوں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ سختی سے دستور کو نافذ کرتے، انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو بھی خوش رکھو اور ان دہشت گرد، انتہا پسند، متعصب ہندوؤں کو بھی راضی رکھو۔ یہ بنیادی غلطی ہوئی کانگریس سے۔ اصولوں پر سمجھوتا کرنا لمبی مدت تک کبھی مفید نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں آج میں اصولوں پر سمجھوتا کر لوں، تھوڑے دن کے بعد میں پھر طاقت کے بل پر اپنے اصولوں پر واپس آ جاؤں گا۔ ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ ریل کی پٹری دو ساتھ ساتھ چلتی ہے، ایک پٹری سیدھی چلتی رہتی ہے، ایک پٹری تھوڑی سی داہنی طرف مڑتی ہے۔ وہ موڑ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ریل مشرق میں پہنچتی ہے، دوسری ریل مغرب میں پہنچتی ہے۔ کاش کہ ہمارے علماء، مسجدوں کے امام اور ہمارے نوجوان طلباء، اور میں خواتین کو بھی اس میں شامل کروں گا، کہ وہ قومی قیادت کے ہنر سیکھیں، سمجھیں، اور آج کے حالات میں ہم اپنے ملک کو خانہ جنگی سے کیسے بچائیں۔ اس دستور کے روح پر عمل ملک کے ہر طبقے سے کیسے کروائیں، ملک کے ہر طبقے کو اس دستور میں بیان کردہ حقوق ملیں، اس کی تربیت لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے شدید احساس، بلکہ اسی فریضے کے شدید احساس کی وجہ سے یہاں صرف زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی باتیں نہیں کی جاتی۔ یہ جو جملہ ہے نا، ہم صرف زمین سے نیچے کی باتیں کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر کی، یہ ذو معنیین ہے۔ اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ ہم زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ زمین سے کے اوپر ہر کام ٹھیک ٹھیک کرنا آ جائے۔ یہ مفہوم بالکل درست ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اور اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین سے نیچے کی باتیں کرنے میں ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرنے میں بھی ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور زمین سے اوپر آپ کیسے چلو اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اور ناراض ہی نہیں ہوگا زمین سے نیچے کے بارے میں باتیں سن کر، آسمان سے اوپر کی باتیں سن کر، اور ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم اتنی ہی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم کو اجازت دیتے ہیں وہ لوگ۔ یہ مفہوم غلط ہے۔ پہلے کے بزرگوں نے وہ زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں جو کرتے تھے، اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہر جملے سے ان کے، جو زمین سے نیچے کے بارے میں بھی ہوتا تھا یا آسمان سے اوپر کے بارے میں بھی ہوتا تھا، اس سے سننے والوں اور سننے والیوں کو زمین کے اوپر جینے کی رہنمائی ملتی تھی۔ بالکل بعد والوں کے بارے میں کوئی تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا، نو کمنٹس۔ تو ہمیں اس دستور کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔
یہ ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کا دن ہے، کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، مسجد میں کے نمازی ہوں یا مندر کے پجاری ہوں، یہ سب کا دن ہے۔ خاص طور پر کمزوروں کا دن ہے، مظلوموں کا دن ہے، اقلیتوں کا دن ہے، غریبوں کا دن ہے۔ اس لیے شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، واقفیت کے ساتھ، اہمیت کے احساس کے ساتھ، خوشی کی کیفیت کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے اور ایک نیا ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہے، کہ اتنی قد و کاوش اور محنت کے بعد جو دستور مرتب ہوا تھا، اب اگر وہ خطرے میں ہے تو ہم پھر سیکھیں گے، تربیت لیں گے ان طریقوں کی جن طریقوں سے ہم اس دستور کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے دستور بنایا تھا، ہم اس دستور کو بچائیں گے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارا وطنی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے، اور اس میں کچھ بہتریوں کی اگر ضرورت ہے تو ہم اس بہتری کو بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک پختہ ارادے ہونے چاہیے، نا امیدی، شکست خوردگی، ڈر جانا، تماشائی بنے رہنا، کچھ واقف نہ ہونا، کچھ دلچسپی نہ ہونا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس مقصد کے تحت آج میں نے اس موضوع پر بات کی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ، اہل بیت اور صحابیات کی جو تربیت کی تھی، اللہ اکبر، اللہ، کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جس پہلو کو چھوڑ دیا ہو رسول اللہ، نظر انداز کر دیا ہو رسول اللہ۔ اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں سیرت سے بھی کچھ تھوڑی سی مثالیں دیتا جس سے اور یقین مستحکم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید نے کس طرح ہر پہلو سے تربیت دی ہے، ملکی حالات سے، قوموں کے خیالات سے، قوموں کے مزاجوں سے، قوموں کی عروج و زوال سے، دنیا کی بڑی طاقتوں کی باہمی کشمکش اور اس سے نکلنے والے نتیجوں سے کس طرح اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے اپنے صحابہ، صحابیات اور اہل بیت کی تربیت کی ہے۔